بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو فیکٹیکل کا السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہم بچپن سے ہی قائد اعظم کے بارے میں پڑھتے آئے ہیں۔ ہم نے اپنی کتابوں میں قائد اعظم کے بارے میں بہت پڑھا ہے اور بہت سی معلومات ہمارے پاس قائد اعظم کے بارے میں موجود ہیں، لیکن قائد اعظم کے بارے میں کچھ ایسی معلومات بھی ہیں جو ہمیں کتابوں سے نہیں ملی ہیں۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم کچھ ایسی ہی معلومات لے کر فیکٹیکل کے ناظرین کے سامنے حاضر ہوں۔ ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ نمبر 10، قائد اعظم کی اصل تاریخ پیدائش کے بارے میں دو رائے موجود ہیں۔ تاریخی کتابوں کے مطابق قائد اعظم 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے، جبکہ کچھ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ قائد اعظم کی اصل تاریخ پیدائش 20 اکتوبر 1875 تھی، جسے قائد نے خود تبدیل کر کے 25 دسمبر کر دیا تھا۔ نمبر 9، قائد اعظم کا اصل نام محمد علی جناح بھائی تھا، جسے قائد اعظم نے بعد میں تبدیل کر دیا تھا، اور قائد اعظم نے اپنے نام کے ساتھ لفظ بھائی کو ہٹا کر صرف محمد علی جناح کر دیا تھا، اور اس کے علاوہ قائد اعظم نے اپنے نام کے سپیلنگ بھی تبدیل کر دیے تھے۔ نمبر 8، قائد اعظم ایک بار اپنی وکالت کے شعبے سے دل برداشتہ ہو گئے تھے اور قائد اعظم کی پرسنالٹی بہترین تھی، دکھتے بھی اچھے تھے، چنانچہ قائد اعظم نے اداکاری کو اپنا پیشہ بنانے کا سوچا اور انہیں فوراً کام بھی مل گیا، اور قائد اعظم نے شیکسپیرین اکیڈمی میں کام کرنا شروع کیا۔ لیکن اس عظیم انسان کو یہ چیز شوبہ نہیں دیتی تھی، اور اپنے والد کی جانب سے ایک خط میں سرزنش کے بعد قائد اعظم نے فوراً ہی اس کام کو ترک کر دیا اور واپس وکالت کی پڑھائی کرنے لگے۔ ایک بار ذہن میں سوچئے تو صحیح کہ یہ بات نہ ہوتی تو ہم آج کدھر ہوتے۔ نمبر 7، قائد اعظم کی پہلی شادی کچھ ہی ہفتے چلی۔ قائد اعظم جب انگلستان میں تھے تو ان کی والدہ کو اس بات کا ڈر لگا کہ قائد اعظم کسی انگریز عورت سے شادی کر لیں گے، چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے کو شادی کرنے کو کہا، اور قائد نے اپنی ماں کی فرمان کی عزت کرتے ہوئے اپنے گاؤں کی ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ یہ لڑکی قائد اعظم سے عمر میں 2 سال چھوٹی تھی اور اس کا نام ایمی بائی تھا، اور قائد اعظم سے شادی کے کچھ ہی عرصے بعد ایمی بائی وفات پا گئیں۔ نمبر 6، قائد اعظم سب سے کم عمر برصغیر کے مسلمان تھے جن نے وکالت کا امتحان پاس کیا۔ صرف 20 سال کی عمر میں ہی قائد اعظم بمبئی کے کوچہ عدل میں سب سے کم عمر بیرسٹر تھے۔ قائد اعظم ایک وکیل کے طور پر تب مشہور ہوئے جب انہیں سر فیروز شاہ کے کیس کی پیروی کی اور اپنی ذہانت کی وجہ سے اس کیس کو جیت لیا۔ یہاں یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ سر فیروز شاہ خود بھی ایک بیرسٹر تھے۔ نمبر 5، قائد اعظم کو مختلف تصاویر میں جناح کیپ پہنے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور اس ٹوپی کی بھی ایک خاص اہمیت ہے۔ قائد اعظم نے پہلی بار کراکلی ٹوپی آل انڈیا مسلم لیگ کے لکھنؤ میں ہونے والے اجلاس میں پہنی، اور اس لیے پہنی کہ وہ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ وہ اقبال کے الگ مسلمان وطن کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے اقبال جیسا ہی لباس پہن کر اس جلسے میں شرکت کی۔ نمبر 4، قائد اعظم بہترین لباس کے شوقین تھے، اور قائد اعظم نے ہمیشہ انگریزی لباس یا پھر شیروانی ہی زیب تن کی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم کے پاس 200 کے لگ بھگ سوٹ موجود تھے۔ اور یہاں مزید ایک یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ قائد اعظم نے کبھی بھی ایک ٹائی دوبارہ نہیں پہنی۔ نمبر 4، قائد اعظم ایک منجھے ہوئے وکیل اور ایک بہترین لیڈر ہی نہیں تھے، بلکہ قائد اعظم بلیارڈ جو کہ موجودہ زمانے کی سنوکر سے ملتی جلتی ہے اس کے بہترین کھلاڑی بھی تھے۔ سعادت حسین منٹو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قائد اعظم تب تک اپنی شاٹ نہیں کھیلتے تھے جب تک انہیں اس بات کا کامل یقین نہ ہو کہ وہ پہلی بار میں ہی کامیاب شاٹ کھیلیں گے۔ نمبر 3، قائد اعظم ایک انتہائی نفیس آدمی تھے اور صفائی کو بہت پسند کرتے تھے۔ قائد اعظم کے بارے میں ہم یہ بات تو بتا چکے کہ وہ بہترین لباس زیب تن کرتے تھے، لیکن قائد اعظم کو جانوروں سے بھی بہت پیار تھا، اور قائد اعظم نے 2 کتے رکھے ہوئے تھے، ایک ڈوبرمین اور دوسرے کتے کا نام اسکاٹی تھا۔ قائد اعظم بچوں کو بلور یعنی کہ بنٹے کھیلنے سے ہمیشہ منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، اپنے ہاتھ صاف کرو اور کرکٹ کھیلو۔ نمبر 2، قائد اعظم صرف پاکستان میں ہی مشہور نہیں ہیں بلکہ دنیا میں بھی اپنا مقام رکھتے ہیں۔ ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں ایک گلی ہے جس کا نام قائد اعظم کے نام پر رکھا گیا ہے۔ زیر نظر تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس پتھر پر لکھا گیا ہے کہ محمد علی جناح، ترکش زبان میں جیم کو سین لکھتے ہیں، اس لیے جناح کی جگہ سنا لکھا گیا ہے، اور مزید قائد اعظم کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ انہوں نے پاکستان بنایا، اور اس تصویر میں قائد اعظم کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ پھر ایران کے دارالحکومت تہران میں ایک سڑک کا نام بھی قائد اعظم کے نام پر رکھا گیا ہے، اور اسے محمد علی جناح ایکسپریس وے کے نام سے جانا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ 1976 میں قائد اعظم کی تاریخ پیدائش پر ایران نے قائد اعظم کی خدمات کو سراہتے ہوئے ایک ٹکٹ بھی جاری کیا۔ امریکہ کے شہر شکاگو میں ایک عمارت جس کا نام ڈیوان ایوینیو ہے، اس کا کچھ حصہ قائد اعظم کے نام سے منسوب کیا گیا ہے اور اسے محمد علی جناح ایوینیو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر ہندوستان کے شہر آندھرا پردیش میں جناح ٹاور کے نام سے ایک بلڈنگ بھی بنائی گئی ہے۔ نمبر 1، قائد اعظم کی تنخواہ کی بات تو قائد اعظم جب بمبئی میں وکالت کرتے تھے تو تقریباً 1500 روپے روز کے کماتے تھے، اور جب پاکستان کے گورنر جنرل بنے تو قائد اعظم نے بڑی تنخواہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں بڑی تنخواہ لے کر اپنے ملک پر بوجھ ڈالنا نہیں چاہتا، اور قائد اعظم سالانہ 1 روپے تنخواہ لیتے تھے۔ یہاں موازنے کے لیے آپ ہماری پرانی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے آپ کو سیاستدانوں کی تنخواہوں کے بارے میں بتایا تھا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔